مختصر حمد و ثنا کے بعد آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے۔ موقع کی مناسبت سے ہم سب یہ چاہیں گے کہ قرآن میں قیامت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے جو نام آئے ہیں ان کو ہم جانیں اور سمجھیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے عمل میں اضافہ کر سکیں اور اپنی معلومات کو بھی بڑھا سکیں۔ قیامت کے لیے سب سے معروف نام قرآن میں اور ہماری زبانوں پر وہ ہے یوم القیامہ، وہ دن یا وہ دور کہ جو لوگوں کے درمیان حق و عدل قائم کرنے کے لیے قائم ہوگا۔ اگر ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 کا مطالعہ کر سکیں، رب العالمین فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن قائم ہوگا، ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کچھ کیا دھرا ہوگا اتینا بہا، وہ ہم لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ دوستو، قیامت اس لیے قائم ہوگی چونکہ خالق ارض و سما نے ہر انسان کو پیدائشی طور پر خیر اور بدی کا شعور دے رکھا ہے، یعنی شر اور خیر کا شعور انسان پیدائشی طور پر اپنے خالق کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ ہر انسان کے سینے میں بپا کر رکھی ہے۔ بڑی عدالت قائم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی عدالت ہر انسان کے سینے میں لگا رکھی ہے۔ اس قیامت صغریٰ کا نام ہے، اس چھوٹی عدالت کا نام ہے نفس لوامہ، جسے عام لفظوں میں ہم ضمیر کہتے ہیں، یعنی ہر انسان کو برائی کے موقع پر یہ نفس لوامہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، باز رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ پیروں میں زنجیر بھی ڈالتا ہے، منہ میں لگام بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب خالق ارض و سما نے ہر انسان کے سینے میں قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ بپا کر رکھی ہے، بڑی عدالت قائم کرنے سے پہلے چھوٹی عدالت قائم کر رکھی ہے، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ انسان شتر بے مہار نہیں ہے، انسان غیر مسئول نہیں ہے، انسان غیر جواب دہ نہیں ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قرآن میں یوم الخروج، یعنی تمام انسان عالم قبر سے عالم برزخ سے اٹھ کھڑے ہوں گے، نکل کھڑے ہوں گے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ قاف کی آیات نمبر 41 اور 42 کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں جب قیامت بپا ہوگی، منادی کرنے والا منادی کرے گا اور ہر انسان اس منادی کی آواز کو اپنے قریب سے سنے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، تمام انسان آواز محشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، اور یہی وہ دن ہوگا جب سارے انسان زمین سے اٹھ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم سورہ یاسین میں اتریں اور اس کی آیت نمبر 51 اور 52 کو سامنے رکھیں تو رب العالمین ایک نقشہ کھینچتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کے اندر پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اٹھ کر رب العالمین کی طرف پیشی کے لیے چل دیں گے۔ اور یہ وہ موقع ہوگا کہ قبروں سے اٹھنے والے
بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ اور پھر فرشتہ ندا لگائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان نے جو اپنا وعدہ کیا تھا قیامت قائم کرنے کا، رب العالمین نے وہ قیامت قائم کر دی، اور رسولوں نے تمہارے سامنے جس طرح ایمان باللہ کو پیش کیا تھا اسی طرح ایمان بالیوم الآخر کو پیش کیا تھا، تو آج رسولوں کی بات بھی سچی ثابت ہو گئی۔ اور تمام دوست اس بات کو سامنے رکھیں کہ قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یعنی ہماری فطرت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ کوئی کائناتی عدالت لگے جہاں مظلوم داد رسی کے لیے کھڑا ہو۔ دیکھیں انسان کو اللہ رب العالمین نے جب تخلیق کیا ہے تو اس کی فطرت کچھ یوں بنائی ہے کہ وہ عدل کو چاہتا ہے، وہ ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ فرعون وقت ہو، نمرود وقت ہو، انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ انتہائی بے انصافی کی، لیکن اپنے حق میں معمولی سی بے انصافی وہ برداشت نہیں کر سکے۔ فرعون وقت ہو، نمرود وقت ہو، انہوں نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن اپنے اوپر ظلم کا معمولی ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکے، چونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اپنے لیے عدل چاہتا ہے اور وہ اپنے لیے ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہ ہو، دھوپ اور چھاؤں برابر نہ ہو، روشنی اور تاریکی برابر نہ ہو، زندہ اور مردہ برابر نہ ہو، مجرم اور مسلم برابر ہو جائے، متقی اور فاسق برابر ہو جائے؟ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی۔ سورہ قلم میں رب العالمین نے کہا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلم اور مجرم کو یکساں کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ، اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اس فطرت پر تخلیق کیے گئے ہو، تم عدل کو چاہتے ہو، تم ظلم سے نفرت کرتے ہو، مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں؟ کیف تحکمون، کیسے حکم لگا رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم مشہود، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن، رب العالمین کے سامنے حاضری کا دن۔ اگر ہم سورہ نمل کی آیت نمبر 87 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 68 دونوں کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں تو معلوم چلتا ہے 3 قسم کے سور ہیں، 3 قسم کے نفخوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پہلا سور نفخ فضا، جب سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین کی تمام زندہ چیزوں پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ دوسرا سور نفخ صاعق، جب یہ سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین کی تمام زندہ چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ تیسرا سور نفخ لقیام رب العالمین، جب یہ سور پھونکا جائے گا سارے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی کے لیے حاضر ہونے کے لیے چل پڑیں گے، یوم مشہود۔ اور یہاں بھی ایک بات سمجھتے چلیں دوست، یہ جو قیامت قائم ہوگی نا، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تقاضا ہے۔ رب العالمین کی صفت رحمت، رب العالمین کی صفت ربوبیت، رب العالمین کی صفت قدرت، رب العالمین کی صفت حکمت، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم کے پروردگار نے جس انسان کی پرورش کے لیے غیر معمولی انتظام کر رکھا ہو، غیر معمولی اہتمام کر رکھا ہو، خالق ارض و سما، اسے شتر بے مہار بنا کر چھوڑ دے، اسے غیر مسئول بنا کر چھوڑ دے، اسے جواب دہی کے لیے کٹہرے میں نہ کھڑا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے، جن انسانوں نے اس کی دنیا کو ظلم اور عدوان سے بھر دیا وہ انہیں سزا نہ دے۔ خود رب العالمین
سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، رب العالمین نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ لیا ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ رب العالمین تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جمع کرے، اور جو مومن ہو اس کے ساتھ عدل کرے، اور جو فاجر ہو اس کے ساتھ انصاف کرے۔ دوستو، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحساب، محاسبے کا دن، حساب کتاب کا دن۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تو سب سے مشکل جو کام تھا وہ یوم الحساب کو منوا لینا تھا۔ یعنی نبیوں کو سب سے مشکل اپنی دعوت میں جس مرحلے میں مشکلات پیش آتی تھی وہ یہی قیامت کو منوانا، دوسری زندگی کو منوانا، دوسری زندگی کو تسلیم کروانا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کبھی امین ہوا کرتے تھے ان کی نگاہوں میں، جو کبھی صادق ہوا کرتے تھے ان کی نگاہوں میں، جب یوم الحساب کا تصور ان کے سامنے پیش کیا تو اب اللہ کے رسول کا ٹھٹا اڑایا جا رہا ہے، رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوستو، معمولی بات نہیں ہے کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کا ٹھٹا اڑا دینا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 16 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے رسول کا مذاق اڑانے کے لیے کہا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار جس کو مانتے تھے وہ، اے ہمارے پروردگار، یوم الحساب کے آنے سے پہلے پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سزا کی دھمکی ہمیں دے رہا ہے وہ سزا ہمیں جلدی دے دے۔ لیکن جن لوگوں نے یوم الحساب کے تصور کو مانا، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے تصور کو مانا، اسی سورہ صاد میں رب العالمین نے ان کے لیے کیا کہا اگر ہم مطالعہ کر سکیں۔ سورہ صاد کی آیات 49 سے لے کر 53 تک تو رب العالمین فرماتے ہیں متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، مسندوں سے ٹیک لگائے ہوئے، پھل فروٹ کا تقاضا کر رہے ہوں گے، جام شراب کا تقاضا کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کب دے گا؟ یوم الحساب، جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی۔ تو دوستو، اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ قیامت کے لیے کریں تو کیا کریں؟ چونکہ جنت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، جنت کا سودا کوئی معمولی سودا تو نہیں ہے۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ کوڑے کے برابر اگر کسی کو جنت میں جگہ مل گئی یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ آج کتنی دنیا ہم نے گھومی بھی ہے، آج کتنی دنیا ہم نے دیکھ رکھی ہے۔ کوئی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا ہے، کوئی کینیڈا کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی لندن کی ہواؤں کو چھونا چاہتا ہے، کتنی دنیا دیکھ رکھی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوڑے کے برابر بھی جنت میں کسی کو جگہ مل گئی یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے گہرے انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ریشمی کپڑا محفل میں لایا گیا، ہاتھ میں لیا گیا، اس کی خوبصورتی، اس کی نزاکت لوگوں کو تعجب میں ڈالی ہوئی ہے، حیرانگی میں ڈالی ہوئی ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی حیران نظروں کو دیکھا، ان کے تعجب کو دیکھا، تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا لمنادیل
سعد بن معاذ فی الجنہ افضل من ھذا، بھائی سعد بن معاذ کے جنت کے اندر جو رومال ہوں گے وہ اس ریشمی کپڑے سے بہتر ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جناب جنتی جو کپڑا استعمال کریں گے اپنا منہ صاف کرنے کے لیے، جنتی جو کپڑا استعمال کریں گے اپنی ناک صاف کرنے کے لیے، دنیا کا قیمتی سے قیمتی کپڑا بھی اس کے برابر نہیں ہے. اب یہ جنت پانے کے لیے ظاہر ہے دوستو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ تو قربانی دینا پڑے گی. یہی وہ بات ہے، یہی وہ میسج ہے، یہی وہ سبق ہے جو انشاءاللہ ہم تمام دوستوں نے سیکھ کر جانا ہے، لے کر جانا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی زندگی سنوارنی ہے، اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے. اور یقین جانیے رمضان کی اس رحمت سے، رمضان کی اس برکت سے ہم فائدہ اٹھا کر نہیں گئے، ہم بدقسمت ہوں گے، ہم بڑے محروم لوگ ہوں گے. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں انسانی وجود کے دو حصے ہیں، ایک حیوانی وجود ہے، دوسرا اخلاقی وجود ہے. اگر کسی انسان کا اخلاقی وجود اس کے حیوانی وجود پر غالب ہے تو یہ اصحاب المیمنہ میں سے ہے. ظاہر ہے ایسا شخص اگر اپنی حیوانی ضرورتیں پوری کرے گا، اپنی حیوانی خواہشات پوری کرے گا تو اخلاقی دائرے کے اندر رہ کر کرے گا. لیکن اگر کسی انسان کا حیوانی وجود اخلاقی وجود پر غالب ہے، یہ اصحاب المشأمہ میں سے ہے. ظاہر ہے کہ ایسا انسان اپنی حیوانی ضرورتیں پوری کرے گا، اپنی حیوانی خواہشات پوری کرے گا اخلاقیات سے بے نیاز ہو کر. اب ہم اترتے ہیں سورہ حاقہ میں. رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو بھی ہم نے اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا، وہ نامہ اعمال لیے لوگوں کے پاس گھوم رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا کہ لے لو میرا نامہ اعمال، پڑھ لو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ حساب کتاب کے دن کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. رب العالمین فرماتے ہیں یہ جنتی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے بلند مقامات میں ہوگا، عیش پسند زندگی گزار رہا ہوگا، کھجور کے خوشے، پھلوں کے خوشے جھکے پڑتے ہوں گے. اور اس موقع پر کہا جائے گا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم پچھلے دنوں میں کر آئے ہو. لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ شرمندہ ہوگا، افسوس کرے گا، وہ کہے گا کاش میں یہاں حاضر نہ ہوتا، میں یہاں موجود نہ ہوتا، میرے ہاتھ میں میری کارکردگی کا رزلٹ پیش نہ کیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے اس بات کا یقین تھا ہی نہیں کہ کوئی حساب کتاب کا دن بھی آنے والا ہے. وہ کہے گا کاش دنیا کے اندر جو موت آ گئی تھی وہی آخری موت ہوتی، نہ آج مجھے میرا مال کام آیا، نہ آج مجھے میرا اقتدار کام آیا. خدا کی طرف سے آواز لگے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اس کو، گردن میں توق پہنا دو، جہنم میں دھکیل دو اور 50 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر اسے جکڑ دو. تو دوستو اپنے اخلاقی وجود کو اپنے حیوانی وجود پر ہم نے غالب کرنا ہے. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ وقت آ چکا ہے کہ جب حلال اور حرام میں فرق مٹ چکا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق مٹ چکا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں قیامت کی وہ علامتیں سامنے آ چکی ہیں،
جس کا تعلق اخلاقی انحطاط سے ہے، علم اٹھ چکا ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، تو ہر بندے کو بندے مومن بننا ہے، ہر بندے کو بندے رحمان بننا ہے، اللہ رب العالمین کا مطیع فرمان بننا ہے، عبدیت کی چادر اس نے اوڑھنی ہے، دنیا کے اندر پھونک پھونک کر اس نے قدم رکھنا ہے، ایک ایک لقمہ حاصل کرنا ہے پھونک پھونک کر، ایک ایک پانی کا گھونٹ حاصل کرنا ہے پھونک پھونک کر۔ یہ ہے یوم الحساب کی تیاری دوست۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، جزا سزا کا دن، یعنی وہ دن جب ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ ہم سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین کی 4 صفات ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں، رب العالمین، رحمان، رحیم، اور چوتھی صفت مالکی یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور دوستو جب جزا اور سزا کا دن قائم ہو جائے گا کوئی ناجائز سفارش نہیں چلے گی، رب العالمین کے فیصلے کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، وہاں تمام اختیارات خدا تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ نہ جانے کیوں ہم مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ کر کے اندھی شفاعتوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، ہمیں بے عمل بنا دیا گیا ہے۔ ہر چور، ہر ڈاکو، ہر لٹیرا یا تو پیسہ لوٹ کر عمرے پر جا رہا ہے یا پیسہ لوٹ کر حج پر جا رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ بلی پہلے 100 چوہے کھائے اس کے بعد وہ حج پر روانہ ہو جائے۔ یہ شفاعت کے اندھے اور بہرے عقیدے کا رزلٹ ہے۔ سورہ انفطار کا ہم مطالعہ کریں، رب العالمین فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوکار لوگ مزے میں ہوں گے، فجار لوگ جہنم میں جھلس رہے ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، یہ جہنم میں جائیں گے جزا اور سزا کے دن۔ اب اللہ رب العالمین نے سوال اٹھایا وما ادراک ما یوم الدین، اے انسانوں جانتے ہو جزا سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم جزا سزا کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوگا، سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے، رب العالمین کے پاس ہوں گے۔ دوستو قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کائناتی عدالت سے پہلے، بڑی عدالت سے پہلے، یوم الدین سے پہلے اللہ رب العالمین انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں اس روئے زمین کے مختلف حصوں میں قیامتیں لگا چکا ہے، عدالتیں لگا چکا ہے، فیصلے سنا چکا ہے، اور آسمان و زمین نے خدا کو اس زمین پر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم مدین، آل فرعون، ان قوموں نے اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق عذاب کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، زمین سے پھوٹتے ہوئے دیکھا ہے، پہاڑوں سے آتش فشاں پھوٹتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے، آندیاں اٹھتی ہوئی انہوں نے دیکھی ہے، طوفان آتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں۔ تو رب العالمین کائناتی عدالت سے پہلے تجرباتی طور پر چھوٹی عدالتیں اسی روئے زمین پر لگا چکا ہے۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے دوستو، ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی یقینی زندگی کو بچانے کے لیے کیا کریں؟ تو دوستو آسان لفظوں میں اگر میں سمجھا سکوں، آسان لفظوں میں اگر میں بتا سکوں، دیکھیں ہر انسان کے اندر ایگو ہے،
ہر انسان کے اندر انا ہے. ہم سب کو ایک کام کرنا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے. جنت معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے. ہر تعمیر کے موقع پر اپنی ایگو کو قربان کر دینا ہے، اپنی انا کو قربان کر دینا ہے. کہیں انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، کہیں مسلمانیت کو بچانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، کہیں اپنے محلے داری کو بچانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، کہیں اپنی برادری کو بچانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، کہیں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، کہیں اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا ہے. اور دوستو، تعمیر کے موقع پر، ترقی کے موقع پر جو مسلمان، جو بندہ مومن، جو بندہ رحمان اپنے پیروں تلے اپنی انا کچل دے گا، رب العالمین اسے اپنی اعلیٰ تر، بلند تر جنت کے اندر داخل کرے گا. انا کو قربان کرنا ہے. ہو سکتا ہے بعض موقعوں پر کسی سے گلے ملنے کا دل نہیں کر رہا تو ہاتھ تو بڑھا سکتے ہو. ہو سکتا ہے کسی سے ہاتھ بڑھانے کا موقع نہ مل رہا ہو، ہمت نہ ہو رہی ہو، تو کم سے کم اپنے شر سے تو اس کو محفوظ کر سکتے ہو. مسلم کی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی. سنیے انا قربان کرنے کا فائدہ، انا کو پیروں تلے روننے کا فائدہ. صحابی رسول آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے خونی رشتہ دار ہیں، میرے اپنے ہیں. خدا نے جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر مجھے پیدا کیا ان رشتوں کے درمیان میں رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے رسول میں ان کی غلط باتوں کو نظر انداز کرتا ہوں، وہ مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں، رسول میں ملتا ہوں، رسول وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لئن کنتا کما قلتا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنی انا کو قربان کر رہے ہو، وہ اپنی انا قربان نہیں کر رہے، تم اپنی ایگو کو مٹا رہے ہو، وہ اپنی ایگو کو نہیں مٹا رہے، اگر بات ایسی ہی ہے تو تم ان کے منہ میں آگ کا دھواں ڈال رہے ہو، تم ان کے منہ میں آگ ڈال رہے ہو. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ مومن، اے بندہ رحمان، اے میرے صحابی، ایسے ہی رہنا، رب العالمین تمہارے ساتھ ایک مددگار بنا کے رکھے گا. یعنی اگر ہم اپنی انا کو مٹائیں، اپنی انا کو قربان کریں تو رب العالمین کی طرف سے ایک ظہیر ہوگا، رب العالمین کی طرف سے ایک مددگار ہوگا. تو یہ اگر نہ کر سکے دوست، کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، کیا فائدہ ایسے روزوں کا، کیا فائدہ ایسی تلاوت کا کہ جہاں ہم اپنی انا کو قربان نہ کر سکیں. اور کس لیے انا قربان کریں؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے لیے. اگر یہ نہ کر سکیں پھر رہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس؟ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی، کتنی محرومی ہوگی. اور دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ مذہب آپ سے آپ کی خوشیاں چھین رہا ہے، ایسا نہیں ہے. مذہب آپ سے آپ کا تلذذ چھین رہا ہے، ایسا نہیں ہے. مذہب آپ سے آپ کی زندگی کی رنگینی چھین رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ صرف اپنے آپ کو بندہ رحمان، بندہ مومن بنائیں. جب ہم بندہ رحمان ہیں، جب ہم بندہ مومن ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، ہمارا پینا بھی عبادت ہے، ہمارا کمانا بھی عبادت ہے، ہمارا دوڑنا بھی عبادت ہے، ہمارا رونا بھی عبادت، ہمارا ہنسنا بھی عبادت. ایک حدیث بڑی معروف، اگر میں آپ کو سمجھا سکوں، مسلم کتاب الزکوٰۃ کی معروف روایت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مالدار تھے، کچھ لوگ غریب تھے. جو صحابہ اضافی پیسہ نہیں رکھتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ بازی لے گئے، مالدار لوگ سارا اجر لے گئے،
رسول نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگے یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، اللہ کے رسول نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس اضافی پیسہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑا حوصلہ انہیں دیا تھا کہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھ چھوڑی ہیں، وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن جب تم وہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا۔ اب صحابہ بھی یہاں حیران تھے، تو اللہ کے رسول نے سیدھی بات کہی، سبحان اللہ کہو صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو صدقہ ہے، الحمدللہ کہو صدقہ ہے، اچھائی کا حکم دو صدقہ ہے، برائی سے روکو صدقہ ہے۔ اور پھر جو آگے رسول نے بات کہی ہے دوست، وہ ہے سمجھنے والی۔ رسول نے کہا تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو قانون اور اخلاق کا محافظ بنا کر اپنی جنسی ضرورت پوری کرے، اپنی جنسی خواہش پوری کرے، قانون اور اخلاق کا محافظ بن کر، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو بندہ مومن بنا لیتے ہیں، بندہ رحمان بنا لیتے ہیں، تو پھر ہمارا ہر عمل، ہماری ہر موومنٹ، ہماری ہر حرکت یہ صدقہ ہوا کرتی ہے، یہ نیکی ہوا کرتی ہے۔ اور دوستو، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن، یعنی جب کامیاب لوگ ناکام لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اب رب العالمین نے سورہ مرسلات میں کہا، قیامت قائم ہونے کا نقشہ کھینچتے ہوئے ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک دیے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ پیش ہوگا۔ پھر اللہ نے خود سوال اٹھایا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ سارے کام آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ سارے کام پینڈنگ میں کیوں رکھے گئے ہیں؟ بھائی آج ستارے مان پڑ جائیں، آج آسمان پھٹ جائے، آج پہاڑ دھنک دیے جائیں، آج رسولوں کو حاضر کر دیا جائے، تو اللہ نے کہا لیوم الفصل، یہ سارے کام پینڈنگ میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ یوم الفصل، فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا جانو فیصلے کا دن کیا ہے؟ اور دوستو، فیصلے کا دن تو ہوگا، یہ آسمان سے لے کر زمین تک، یہ شرق سے لے کر غرب تک، ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت بپا ہوگی، جزا اور سزا کا دن قائم ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت لگے گی۔ اترے سورہ نبا میں رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا، تم انسانوں کو ہم نے مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا جوڑا بنایا، تمہاری نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، دن کو معاش کا وقت بنایا، رات کو پردہ پوش بنایا، تمہارے اوپر 7 محکم آسمان بنائے، رب العالمین نے دمکتا ہوا دہکتا ہوا چراغ تمہارے اوپر قائم کر دیا، بادلوں سے پانی برستا ہے، زمین اناج دیتی ہے، زمین سبزہ دیتی ہے، زمین سے گھنے باغ اگتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ایک ایک چیز اس بات کی دلیل ہے فیصلے کا دن مقرر شدہ ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ شرق، یہ غرب، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ایک ایک چیز اس بات کی غمازی کر رہے ہیں فیصلے کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی۔ تو اسی لیے دوستو، یہ رمضان ہم سے تقاضا کر رہا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، روزہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی عادات کو بدلنے کا، اپنے اطوار کو بدلنے کا، اپنے افکار کو بدلنے کا، اپنے افعال کو بدلنے کا، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا، اپنے اندر سے نفرت کا مادہ نکال دینے کا، محبت کا مادہ بڑھا لینے کا، یہ سارے تقاضے اس رمضان کے ہیں دوست۔ اب سوال یہ ہے، جنت کو پانے کے لیے کریں تو کیا کریں؟ تو دوست کوئی مشکل کام نہیں ہے،
حوصلہ کرنا پڑے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ تر انسان بنانا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ تر مسلمان بنانا ہے۔ نہ ہماری نگاہ میں کوئی عربی ہے نہ عجمی ہے، نہ ہماری نگاہ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نہ ہم علاقے کی جنگ لڑتے ہیں نہ ہم صوبے کی جنگ لڑتے ہیں، نہ قومیت اور وطنیت کی لڑائی ہماری اپنی ہے، نہ ہم مسلک پرست ہیں نہ ہم فرقہ پرست ہیں۔ ہم مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کی آگ میں جلنے کو منافقت سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن کے ان الفاظ پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر اللہ رب العالمین کے قرآن کو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یاد رکھیے، جب جب مسلمانوں کا اتحاد ہوگا، جب جب مسلمانوں میں یونٹی ہوگی، جب جب مسلمان ایک ہوں گے، اللہ رب العالمین اس اتحاد کا بھی حصہ ہوگا، اس یونٹی کا بھی حصہ ہوگا۔ دوستو، کیا اتنی سے ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ معمولی سے قربانی، لیکن اگر یہ قربانی ہم نے دے لی، حاصل ہونے والا کیا ہے؟ ہمیشگی کی جنت، ابدیت کی زندگی۔ بھئی ہمیشگی کی جنت، ابدیت کی زندگی، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں کیا ہے؟ آسمانی بادشاہت، کہ جنتی جنت کے محل میں ہوگا، تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، ریشمی لباس پہنا ہوا ہوگا، بادشاہوں کا تاج اس کے سر پر ہوگا، دبیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی محفل سجی ہوئی ہوگی، سونے چاندی کے برتنوں میں پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس محل سے باہر نکلو تو نہ ختم ہونے والا باغوں کا ایک سلسلہ ہے اور درمیان سے نہر جاری ہے۔ آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے جہاں معاملہ یہ ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خدا سے جو مانگو گے خدا دے دے گا، خدا سے جو تقاضا کرو گے خدا دے دے گا۔ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور وہاں جو بھی ملے گا اس کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، ہمیشگی کی جنت حاصل کرنے کے لیے، ابدیت کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، کیا ہم اپنے آپ کو اعلیٰ تر انسان نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اعلیٰ تر مسلمان نہیں بنا سکتے؟ پھر اگر آپ کے دل و دماغ حاضر ہیں تو ایک بات اور کہتا چلوں، قرآن کے اندر جنت کی جتنی تصویریں ہیں، یہ ساری تصویریں ہماری نگاہوں کی تصویریں ہیں۔ یعنی ہماری نگاہوں نے جو کچھ دیکھ رکھا ہے، رب العالمین نے جنت کی تصویریں انہی کو ملحوظ خاطر رکھ کر بیان کر دی ہیں، ورنہ رب العالمین کی نگاہ میں جنت کیا ہے اس کا تو تصور ہم کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے، کوئی انسان وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ ہمارے رسول نے کہا، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اللہ کی نعمتوں کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ تو دوستو، جو کچھ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جنت کا وہ تصور ہے جو ہماری نگاہوں کا تصور ہے، خدائی نگاہ کا تصور نہیں ہے۔ تو کیا اعلیٰ تر جنت پانے کے لیے ہم چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے قربانی۔ ایک اور بات سمجھیں، جنت اور جنت کی نعمتوں کو معمولی نہ لیں۔ جنت کے اندر جب جنتی جائے گا تو یاد رکھیے، انسان کا حیوانی وجود جنت میں نہیں جائے گا، انسان کا عقلی وجود جنت میں جائے گا، انسان کا علمی وجود جنت میں جائے گا، انسان کی جو جمالیاتی حس ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، انسان کا اخلاقی وجود جنت میں جائے گا۔
حیوانی وجود جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے جنت میں جو کچھ جنتیوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ ہماری اخلاق کی تسکین کے لیے، ہماری عقل کی تسکین کے لیے، ہمارے علم کی تسکین کے لیے، ہماری جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے۔ لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہے، ابھی جنتیوں کے لیے اس سے آگے کی بھی منزلیں ہیں، اس سے آگے کی بھی دنیا ہیں، اس سے آگے کی بھی کائناتیں ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا ہر جنت کی نعمت سے بڑھ کر ہے۔ متفق علیہ روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں جنتی موجود نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے، اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ جنتی پہلے تو رب العالمین کی پکار پر لبیک کہیں گے، لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ حاضر ہیں، ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ راضی کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو رب العالمین فرمائے گا نہیں، ابھی ان نعمتوں سے بڑی بھی ایک نعمت ہے۔ جنتی حیرانگی سے کہیں گے ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ تو دوستو، رب العالمین جنت میں ہماری عقل کی تسکین کے لیے، ہمارے علم کی تسکین کے لیے، ہمارے اخلاق کی تسکین کے لیے، جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے جو کچھ کر چکے، اس کے بعد کی منزلیں بہت آگے کی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ آج آپ ہم میں سے کتنے لوگ زمین سے اڑ کر چاند پہ جا سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ زمین سے اڑ کر مریخ پر جا سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا، پوری کائنات تمہاری ہے، ادھر سے ادھر اڑتے پھرو۔ اب یہ پوری کائنات حاصل کرنے کے لیے، ہمیشگی کی جنت حاصل کرنے کے لیے، ہمیشگی کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، آسمانی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، کیا ہم انا کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اچھا مسلمان نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم نفرتوں کو نہیں مٹا سکتے؟ کیا ہم محبتوں کو نہیں بڑھا سکتے؟ کیا ہم آنکھوں میں دوڑتے ہوئے شرارے ختم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم زبان کی کڑواہٹ کو ختم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اپنے سینے کی تنگی کو ختم کر کے اپنے سینے کو فراخ کریں، اپنے ذہن کی تنگی کو ختم کر کے اپنے ذہن کو فراخ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام اعمال پر ہم تمام مسلمانوں کو قائم رکھے، دائم رکھے، جو اعمال ہم نے رمضان میں شروع کیے ہیں، جن پر ہم نے پابندی کی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ ملنا ملانا ہو، چاہے وہ لوگوں سے تعارف ہو، چاہے وہ لوگوں سے انسیت ہو، جو بھی تعمیری کام، جو بھی نیک کام ہم نے رمضان کی برکت سے رمضان میں شروع کر رکھا ہے، کوشش کیجئے گا دوست، دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں پر ہمیں قائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔